لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجزوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد وجعلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا منها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. کبریائی اور بنائی اس رب العالمین کے لیے غالب و سکا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہے. گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مدن شمال بہنوں اور عزیز بچوں، پچھلے 3 جمعوں سے آپ سورہ اخلاص کی شرح سماعت فرما رہے ہیں۔ آج چوتھا جمعہ ہے اور انشاءاللہ ہم سے پورا کریں گے۔ بات کہاں سے کیسے شروع ہوئی تھی؟ سورہ اخلاص میں پہلے آپ نے سماعت فرمایا سورہ اخلاص کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور اس سورہ کا نام اخلاص، اس کا معنی اور مفہوم، اس سورہ کے جو الفاظ جو لفظ ہیں وہ شروع ہو چکے تھے۔ قل ہوا کے بعد لفظ اللہ پر بحث چل رہی تھی۔ لفظ اللہ پر آپ چند باتیں سن چکے ہیں، کچھ جامع اور مخصوص باتیں ہیں وہ میں آپ کو شروعات کر رہا ہوں۔ لفظ اللہ یہ کائنات کی روح ہے۔ دلیل امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ، ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ رب العالمین کائنات چلاتا رہے گا۔ یہ دنیا باقی رہے گی جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، اور جب کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچے گا تو اللہ رب العالمین اس کائنات کو سمیٹ دے گا، یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ تو اس دنیا کا روح اللہ اللہ ہے۔ یہ لفظ، یہ نام جب تک اس دنیا میں باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے، یہ نام جس دن کہنے والا کوئی نہ ہوگا یہ دنیا بھی نہ رہے گی۔ لفظ اللہ یہ اصل الہ پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معلوم۔ الہ کی شرح کی گئی ہے، کتاب التوحید کی شرح ایک کتاب ہے فتح المجید، اس میں الہ کس کو کہتے ہیں اس کی شرح لکھی گئی ہے۔ کیا الہ کہتے المعلوم، المعلوم ہے الذی یستحق العبادہ، جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو، جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو، یعنی جو حقیقی معبود ہو۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جو عابد کا خالق، مالک، مدبر اور رازق ہو، وہی معبود ہوتا ہے۔ اور عبادت کے لیے کیا چاہیے؟ ہم کسی کی عبادت کریں تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ 2 باتیں ضروری ہیں۔ جس کی عبادت کرنی ہے یا کی جا رہی ہے اس کے کمال عظمت اس کے دل میں ہو، اور نمبر 2 اور اس کے لیے اس کے دل میں کمال محبت، کامل محبت اور کامل عظمت اس کے دل میں ہو۔ اور یہ عظمت اور یہ محبت کیسے ہو، کس احساس کے ساتھ ہو؟ یہ عظمت اور یہ محبت اس کے اندر امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کو انہی 2 چیزوں کے ساتھ ذکر کیا ہے قرآن، کہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں کیسے؟ خوف و رجا کے ساتھ۔
خوف اور امید کے ساتھ، اور ایمان نام ہے اسی کے درمیان کا کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، محبت بھی ہو اللہ رب العالمین سے اور اس کی عظمت کا بھی احساس ہو۔ یہ دو چیزیں عابد کے اندر ہونی چاہیے جو عبادت کے لیے ابھارتی ہیں۔ اور یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب دو باتیں ہوں، جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس الہ کے اندر دو عظیم باتیں۔ کیا ہے وہ دو عظیم باتیں؟ کہ اس کے اندر علم کامل ہو، نمبر ایک، اور دوسرا قدرت کامل، کامل قدرت کا وہ حامل ہو اور کامل علم کا حامل ہو۔ یہ دو باتیں، اور یہ دو باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن سے میں آپ کو دلیل سے انشاءاللہ عطا کروں گا کہ جب تک کہ یہ دو باتیں معبود میں نہ ہوں کوئی بھی عابد اس کی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر قدرت کامل نہیں ہے معبود کے پاس تو عابد جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت کا مقصد ہی اس کا فوت ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی عابد عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ اس کی تکلیف کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کی پریشانیوں کو اس سے دور کر دینے کی قدرت رکھتا ہو، تبھی تم عبادت کریں گے۔ بھائی آپ عبادت کرتے ہیں کیوں؟ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کے پاس مصیبتیں ہیں، تو آپ کو کامل یقین ہو کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ میرا معبود، میرا الہ میری پریشانیوں کو دور کر دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور یہ قدرت کامل ہے، اس قدرت کے اندر کمی نہیں ہے۔ ایک، اور دوسرا یہ کہ اس کو علم ہو، علم کامل ہو کہ آپ جو اس کو پکار رہے ہیں تو آپ کے حالات کا، آپ کے جذبات کا، آپ کے احساسات کا، آپ کس جگہ ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، کہاں سے اور کس طرح اس کو پکار رہے ہیں، اس کو کامل علم ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کوئی بھی عابد کسی معبود کی عبادت نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی معبود، کوئی بھی الہ حقیقی معبود، حقیقی الہ نہیں بن سکتا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی چیز بھی گفتگو ہے لیکن توجہ سے سنیں تو بات سمجھ آئے گی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک مسلمان کو جاننی اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، یہ جو ہر مسلمان کے لیے علم کا طلب کرنا فرض کیا جا رہا ہے، یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم توحید ہے۔ اگر ایک مسلمان توحید نہیں سیکھا، ایک مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، ایک مسلمان اپنے معبود کو نہیں جانتا، وہ کیسا مسلمان؟ آپ ایمان لے آئے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں جس پر ایمان لے آئے اس کی کوالٹیز کیا ہے، اس کی اسپیشلی اس کے اندر خاصیت اور خصوصیت کیا ہے، کیا اسپیشل ہے اس کے اندر، کیوں آپ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ جب علم ہوگا پھر عمل کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر علم نہیں ہوگا، بغیر علم کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ بے روح ہوتی ہے، بے معنی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو بات چل رہی تھی کہ کسی بھی معبود کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہوں، تبھی عابد اس کی عبادت کرتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کامل علم اور کامل قدرت۔ اور یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہر اس جگہ ذکر فرمائی ہے قرآن میں جہاں جہاں اس نے اپنے بندوں کی پکار اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آئیے ہوگی آیت دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ کوئی ذرا ایسا پریشان حال، مصیبت میں گرفتار
آدمی ہے اور اپنی مصیبت میں اپنی پریشانی میں رب کو پکارا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے بتاؤ کون ہے جو تمہاری پریشانیوں میں جب تم پریشان ہو جاتے ہو, کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملتی, لاچار ہو جاتے ہو, محتاج ہو جاتے ہو, ہر طرف سے تمہیں مایوسی ملتی ہے, تو کون ہے جو اس مایوسی میں امید تمہیں دلاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں اس محتاجگی میں تمہاری اس محتاجگی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں اس پریشانی میں اس پریشانی سے تمہیں نکالتا ہے, اس پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلتا ہے؟ الہ مع اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ الہ مع اللہ, کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو یہ کرتا ہو؟ جواب آپ کو دینا ہے, بتائیے کون ہے جو اللہ کے علاوہ؟ یہاں دیکھیے, یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. میں نے کہا ایک ہے قدرت, کامل قدرت. تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے, اور اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو دور کر دے, قدرت رکھتا ہے دور کر دے. اور اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ آپ پریشان ہیں, آپ کس جگہ ہیں, کس حالات میں, کن پریشانیوں میں گھرے ہیں, اس کو کامل علم ہے. آپ اپنی پریشانیوں کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا وہ رب کائنات جانتا ہے. تو یہ اس کا قدرت, یہ اس کا علم کامل ہے, وہ جانتا ہے کہ آپ کی پریشانی کیا ہے, آپ کن حالات میں گھرے. اور قدرت کامل یہ ہے کہ وہ اس پریشانی سے نکال دینے پر, اس پریشانی کو آسانیوں میں بدل دینے پر قابل ہے. اور اللہ یہاں ایک توجہ کی بات سنیں, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں پریشانیوں سے دور نکالتا ہے, جو تمہاری پریشانیاں دور کرتا ہے. بلاغت آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ جو انداز اپنائے گئے بلاغت ہے, اور یہ انتہا کرنے کی بلاغت ہے کہ اس سوالیہ کوشچن طور پہ پوچھتا ہے الہ مع اللہ, کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ اور سامنے سناٹا ہے, سامنے سناٹا ہے. جواب نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری پریشانی دور کرے, جو میرے گناہ بخش دے, جو مجھ سے محبت کرے, جو میری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے, کوئی نہیں ہے. الہ مع اللہ, اللہ پوچھ رہا ہے. ایک اور مثال لے لیجیے, حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہیں؟ ظلمات بعضها فوق بعض. آپ دیکھیے, ایک اندھیرا سمندر کا ہے, ایک اندھیرا رات کی تاریکی کا ہے, ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا ہے. تو مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی سمندر کی تہوں میں لے کر چلی گئی. اب وہاں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. غور کیجئے, علم کامل دیکھیے, اللہ کو معلوم ہے میرا بندہ کہاں سے مجھے پکار رہا ہے. توجہ دیجئے, اللہ کو علم ہے کہ میرا بندہ کہاں سے مجھ کو پکار رہا ہے, اور اللہ کو قدرت ہے کہ وہاں سے بھی اللہ اس کو بچا لینے پر اور نکال دینے پر قادر ہے. اللہ نے نکال دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, سمندر کے اندر, اور مچھلی سمندر کے تہوں میں لے کر چلی گئی, اور پھر وہاں سے وہ پکار رہے, اور رب کائنات وہ اس کی آواز کو سن رہا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دینے پر قادر ہے. یہ ہے علم کامل اور یہ ہے قدرت کامل. دیکھیے, ایک عابد جب اپنے معبود کو پکارتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا معبود کیسا علم والا ہے, کہ میں کن حالات میں کہاں پھنسا ہوں اس کو معلوم ہے. اور ایک عابد کو, عبادت کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس پریشانی میں بھی پھر جاؤں, میں سمندر کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اس کو پکاروں, وہ قادر ہے کہ وہ مجھے بچائے. اس کو قدرت ہے. سمندر اسی کے اختیار میں, مچھلی اسی کے اختیار میں, اندھیرا اسی کے اختیار میں, سانپ
چیزوں پر، ہر اشیاء پر اس کی حکومت ہے۔ سمندر کی مجال ہے جو اس کے حکم کے بغیر ڈبا دے، مچھلی کی مجال ہے جو اس کے حکم کے بغیر اس کو مار ڈالے۔ اللہ اکبر، یہ اندھیرا، یہ ظلمت کی مجال کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کو جلا سکے، تو اس کے اندر وہ پکار رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے اور اللہ قادر ہے اس کو دور کرنے کا۔ تو یہ لفظ اللہ پر ایک سرسری سی بحث تھی۔ لفظ اللہ یہ جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے، ایمان کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو عمل پر ابھار دے، اور جو عمل آپ کریں گے اس عمل کے اندر وہ روح پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کی عبادت آپ کر رہے ہیں اس کو ہی نہیں پہچانتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لفظ اللہ یہ اللہ کا اسم جلالہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اس کے نام ہے سب صفاتی نام ہے، سب صفات ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستیر ہے، وہ جبار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، یہ سب اس کی صفاتی نام ہے۔ تو ایک اللہ کا ذات ہے اور ایک اللہ کی صفات ہے۔ اب یہ اللہ پہ سرسری سی بحث ہے۔ ایک اور چیز ہے اللہ کے تعلق سے، یہ رہتا کہاں ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ رہتا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ بعض لوگ مسلمان میں ایک اور بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کے لیے مکان اور جگہ کی قید کو متعین نہیں سب کرتا، وہ کہتا ہے وہ مکان سے بارت ہے، وہ ہر زمانے سے بارت ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کی اس آیت سے بالکل مخالف ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے کہ اللہ ہر جگہ اس کی ذات ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کرام کے مخالف ہے، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ ہو۔ سورہ حدید کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے پاس اور اس نے کہا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شہر سے تمہیں خط لکھے اور کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بتاؤ کیا اس کی ذات وہ شخص تمہارے ساتھ ہوتا ہے یا اس کی محبت، اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہے عرش پر، الرحمن علی العرش استوى، لیکن اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی سماع و بصارت وہ ہر جگہ سن رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ سے وہ قدرت رکھتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی تھا، اور اس وقت مچھلی کے پیٹ کے اندر سے حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے تہوں سے اس کو پکار رہے تھے، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ اس پر قادر تھا کہ اس کو بچانے کے۔ تو اس کی ذات عرش پر ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کا علم اور اس کی سماع و بصارت وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ سنتا ہے۔ بندہ کبھی سے بھی اس کو پکارے، کسی بھی وقت میں پکارے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی شرح ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے۔ پہلے تو عقائد پہ بات کریں، عقیدہ درست تو اعمال دھیرے دھیرے درست ہو ہی جائے گی۔ اگر عقیدہ درست نہیں، ساری زندگی کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، تمام کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا ایک بڑا بہترین اس پر قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے رحمان والا عرش استوى، معلوم ہے۔ اور اللہ عرش پر مستوی ہے، اس بارے میں سوال کرنا کہ کیسے ہے، کیفیت مجہول،
مجہول ہے، اس پر سوال معلوم نہیں، جیسے بھی ہے یہ مجہول ہے، اللہ نے جس طرح کہہ دیا اس طرح ہم ایمان لے آئے، اور اس پر سوال کرنا کہ کیسے ہے یہ بدعت ہے، سوال نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر ایمان لانا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ واجب ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، اور بڑا ہی شاندار قول ہے عقیدے کے معاملے اس معاملے کہ معلوم ہے کہ وہ اللہ کہاں ہے، عرش پر ہے، معلوم ہے، اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور ایمان لانا واجب ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کی ایک حدیث امام مسلم کی ذکر ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ذکر کر دوں۔ اس کے راوی ہے معاویہ بن حکم السلمی رحمہ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ایک لوٹی تھی جو احد پہاڑ کے درمیان وہاں جا کر بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اس طرف نکل گیا، جب میں پہنچا تو بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا لے گیا تھا۔ کہتے میں بھی آدم کی اولاد ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، مجھے غصہ آیا اور میں نے اس عورت کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، ایک چاٹا مار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے، اس بات سے بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس عورت کو آزاد نہ کر دوں؟ تو آپ نے کہا کہ اس کو بلا کر لے آؤ۔ تو وہ اپنی اس عورت کو، لوٹی کو بلا کر لے آئے۔ تو آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا پوچھا؟ این اللہ، کہا اللہ کہاں ہے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے، سوال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لوٹی سے کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کا آسمان، اس نے آسمان میں کہا کہ میں کون ہوں؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو کہا کہ یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دے رہی ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر، الرحمن علی العرش استوى۔ اچھا، یہ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت میں جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ عرش پر ہے، اور عرش کہاں ہے؟ جنت الفردوس کی چھت ہے۔ تو یہ بھی اللہ کہاں ہے، میں ایک مختصر سی بحث۔ اب آئیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ احد، قل هو اللہ احد، احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ احد کے معنی ایک اور واحد کے معنی بھی ایک ہے، لیکن اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ احد ہمیشہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جبکہ واحد یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اس کی دلیل وقت نہیں کہ اس کو واضح کروں، موٹی موٹی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ احد یہ اللہ ہی کے لیے مستعمل ہے، لیکن واحد یہ اللہ کے اوپر بھی بولا جاتا ہے اور لوگوں کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن احد کا معاملہ کسی بھی شخص پر نہیں ہوگا، اور احد یہ ہمیشہ نہیں کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہنا ہو
اس کے سوا کچھ نہیں، تو وہاں لفظ احد کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو احد اور واحد میں یہ فرق ہے کہ احد صرف اللہ کے لیے، واحد یہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے احد کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو احد کے معنی بھی ایک ہے اور واحد کے معنی بھی ایک ہے، لیکن اس سے ایک اور بنیادی فرق یہ ہے معنی میں کہ واحد کا معنی جو ایک ہے تو واحد ایک کے بعد دو بھی بن سکتا ہے، ایک کے بعد دو بھی بن سکتا ہے اور ایک کا آدھا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ احد کے معنی میں نہ دو بن سکتا ہے نہ آدھا ہو سکتا ہے۔ احد کا معنی یکتا ہے، وہ ایسا اکیلا ہے، نہ دو ہو سکتا ہے نہ آدھا ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ پر اور بھی بحث ہے، وقت نہیں ہے، سرسری طور پر پورا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ الصمد، پھر اللہ کی بحث ہو چکی ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ صمد کے تین معنی موٹا موٹا یاد رکھیں۔ صمد کے معنی تین معنی۔ صمد کہتے ہیں ہبرو زبان میں اس پتھر کو جس کے آڑ میں آ کر لشکری، جو لشکر ہوتے تھے جنگ لڑتے تھے، اس کے آڑ میں آ کر مخالف یعنی دشمنوں کے تیروں سے بچتے تھے۔ تو وہ جو پہاڑ تھا، وہ جو چٹان تھا جس کی آڑ میں وہ بچتے تھے، اس پہاڑ چٹان کو صمد کہا جاتا تھا۔ تو ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ صمد کہتے ہیں اس کو جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہو، جو سب سے بے نیاز ہو، وہ کسی کا محتاج کسی چیز کا نہیں، لیکن لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اس کو اس معنی سے ملا کے سمجھیے، وہ جو چٹان ہے جس کو صمد کہا جا رہا ہے، جس کے آڑ میں لوگ دشمنوں کے تیر سے بچ رہے ہیں، آپ بتائیں کیا اس پہاڑ کو ان لوگوں سے کوئی غرض ہے؟ کوئی غرض نہیں ہے، ان لوگوں سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو اس پہاڑ سے غرض ہے، اس سے اگر وہ اس کی آڑ میں نہ آئے تو دشمن کے تیر کا شکار بن جائے، ہے کہ نہیں؟ تو صمد کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ دوسرا معنی۔ اور تیسرا معنی ہے صمد کا سمد یصمد التسلیم، مصمد کہتے ہیں ایسے پہاڑ کو جو آپس میں ایک دوسرے سے گھٹا ہوا ہو، ایک طرح گھٹا ہوا ہو، اس طرح سے بالکل ملا ہوا ہو، ایک دوسرے میں گٹھ مت ہو، ایک دوسرے سے چپٹا ہوا ہو، اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے جوڑوں سے بھی اس کو توڑا نہ جاتا ہو، بالکل سخت ہو کہ نہ کوئی چیز اس میں جا سکتی ہو اور نہ کوئی چیز اس سے نکل سکتی ہو۔ دونوں باتیں یاد رکھیے گا، بہت اہم چیز سے ایک عقیدے کو رد کریں گے۔ سمجھ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے پہاڑ کو جو ایک دوسرے میں گٹھ مت ہو اور اس طرح سخت ہو کہ نہ تو کوئی چیز اس میں جاتی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے نکل سکتی ہے۔ تو اللہ الصمد، اللہ صمد ہے کہ نہ تو اللہ میں کوئی جا سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی چیز اللہ سے نکلی ہے اور نہ کوئی چیز اللہ میں جا سکتی۔ اس سے حلول کا عقیدہ رد ہوتا ہے۔ بعض صوفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی عبادت کرتے کرتے عبادت کی انتہا تک پہنچتا ہے تو وہ اللہ میں گم ہو جاتا ہے، مدغم ہو جاتا ہے، اللہ اس میں اور وہ اللہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ حلول کا ایک عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ لفظ سمد، اللہ الصمد سے باطل ٹھہرتا ہے، رد ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ اللہ میں نہ کوئی چیز جاتی ہے نہ کوئی چیز اللہ سے نکلے گی۔ یہ سمد کا تیسرا معنی ہے۔ اب آگے دیکھیے، لم یلد ولم یولد، لم یلد وہ کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر باپ ہوگا تو ظاہر ہے اس کا کوئی بیوی ہونی چاہیے، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی، بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کیسی ہوگی؟ تو اور کسی کا بیٹا نہیں، اس لیے کہ جب وہ بیٹا ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوگا،
اور جو محتاج ہو کسی کا وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور جب بیوی ہو تو مجبور کیا جا سکتا ہے، اگر جو مجبور ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو جو مجبور ہو جائے، جو محتاج ہو جائے، وہ الہ نہیں ہو سکتا. الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ مجبور کیا جا سکے اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہو سکے. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو اور ہر چیز پر قادر ہو. اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس پر کوئی پریشر نہیں کر سکتا، اس سے خود کروانے کی ضد نہیں کر سکتا. تو وہ اپنے حکم پر جو چاہتا ہے کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لم یلد ولم یولد، اس کی اور شرح ہے، اب وقت نہیں ہے میں اس کو اور واضح کروں. ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد. کفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کفو کہتے ہیں ہم اللہ بالکل برابر، سیم ٹو سیم. یوں کہہ لیں گے جیسے آپ عقیقے کے اندر ایک روایت پڑھیں گے جس میں عقیقہ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے لائے جائیں. تو بکروں کے لیے جو ذکر ہوا ہے اس میں کفو کا ذکر ہے. کفو کے معنی بالکل وہ دونوں بکرے ایک دوسرے کے موافق ہوں، رنگ میں، عمر میں اور وزن میں. یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اگر ہو سکے تو کرنا چاہیے کہ وہ جو 2 بکرے ہیں لائے جائیں وہ بالکل اس کے کفو ہو، برابری ہو. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کے برابر اس جیسا کوئی نہیں ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، بھی دیکھتے ہیں. اللہ سنتا ہے، بھی سنتے ہیں. اللہ بولتا ہے، بھی بولتے ہیں. اللہ زندہ ہے، بھی زندہ ہے. اور اللہ پکڑتا ہے، بھی پکڑتے ہیں. اللہ کے ہاتھ ہے، ہمارے بھی ہاتھ ہے. اللہ کا پاؤں ہے، ہمارے بھی پاؤں ہے. تمام باتوں کا اس بات کرنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، تمہاری جیسی کوئی چیز نہیں، تمہاری جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ سنتا ہے لیکن اس کا سننا ہماری سننے کی طرح نہیں ہے. ہمارے سننا کچھ چیزوں، کچھ شرطوں کے محتاج ہے. ہم ما تحت الاسباب سنتے ہیں اور اللہ ما فوق الاسباب سنتا ہے. اور ہم قدرت رکھتے ہیں ما تحت الاسباب اور اللہ قدرت رکھتا ہے ما فوق الاسباب. یہ فرق ہے، سمجھ رہے؟ ما تحت الاسباب یعنی ہم سن پا رہے ہیں کب؟ جب کوئی ہمارے سامنے ہمیں سنا رہا ہے. ابھی ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے تو سن رہا ہے. اگر کوئی ہم سے اس مسجد سے بہت دور ہو، کیا وہ میری بات سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. کیا کوئی میری بات شجاعت میں بیٹھا ہو یہاں سے سن سکتا ہے؟ میں چیخوں میری بات سن لے گا؟ نہیں سن سکتا. تو ہم سنتے ہیں ما تحت الاسباب، کچھ چیزوں کے ذریعے سے، کان کے ساتھ. اور اس کے لیے سننے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان نزدیکی ہونی چاہیے، قربت ہونی چاہیے، تب میری بات آپ سن پائیں. تو ما تحت الاسباب ہم سن رہے ہیں. لیکن اللہ ما فوق الاسباب ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر سے رب کو پکار رہے ہیں، وہ عرش پر مستوی ہے، اس کی بات کو سنتا ہے. ما فوق الاسباب، جہاں کہیں سے جو بھی جیسے پکارے وہ سنتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ما تحت الاسباب، کچھ چیزوں کے ذریعے سے. ابھی آپ میرے سامنے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو دیوار کے باہر ہو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین عرش پر ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر وہاں موجود ہے اور اس کو پکار رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں وہ ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے اس کا سننا اور ہمارا سننا. ہم زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن ہماری زندگی اس کی زندگی میں فرق ہے. وہ زندہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے. اس کی زندگی کا کبھی کوئی زوال نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں. ہماری زندگی کیا ہے؟ اسی نے دی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، یہ حیات دی ہے، اور جب وہ چاہے گا ہم سے یہ حیات، یہ زندگی. تو یہ ہماری زندگی اس کو لیس کمثلہ شیء، تمہاری جیسی کوئی چیز نہیں. ایسے اللہ کے ہاتھ بھی ہے، ہمارے ہاتھ جیسے ایک دائیں ایک بائیں. اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. کیسے ہیں؟ یہ مجہول ہے، لیکن ایمان لانا واجب ہے. تو یہ عقیدے کے تعلق سے توحید پر ایک سچے بحث ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تمہاری اچھا ایک ایک ورڈ پہ کچھ ایک ایک گھنٹے چاہیے. لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد،
یہ وقوف احد اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین